محبت کرنی ہے تو کوئی کبیر خان جیسی کرے۔ ریا وہ تم سے سچا عشق کرتا ہے۔ کشف نے ایک بار پھر ریا کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ کبیر تو ریا سے محبت کرتا ہے مگر سمجھداری کشف کو زیادہ ہے۔ ریا کو اب تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ کبیر واقعی اس سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ ڈرامے کی تازہ قسط نہایت دلچسپ رہی۔ سب سے دلچسپ منظر وہ تھا جب ہمیشہ کی طرح آسماں ریا پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہے، لیکن اس بار ریا اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ نہ صرف ہاتھ روکتی ہے بلکہ کرارا جواب بھی دیتی ہے کہ مجھے کبیر سے نہیں تم سے دشمنی لگتی ہے آپا، جو تم نے چاہا میں نے کیا، پھر بھی آج تم نے مجھے تھپڑ مار رہی ہو صرف اس لیے کہ میں کبیر سے طلاق کیوں نہیں لے رہی۔ کبھی کہتی ہو شادی کر لو اور اب کہہ رہی ہو طلاق لے لو، تو بتاؤ آپا غلط کبیر ہے یا تم؟ ریا کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ آسماں دراصل اس کے ساتھ کھیل کھیل رہی ہے۔ ریا یہ سب باتیں آسماں کے شوہر واجد کو بھی بتاتی ہے، جو فوراً آ کر آسماں کا ساتھ دیتا ہے۔ مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ سکندر کے دماغ میں نفرت بھری جائے تاکہ وہ غصے میں آ کر کبیر سے رشتہ ختم کر دے۔ اب ریا پر کئی پابندیاں لگ چکی ہیں۔ اس کا موبائل چھین لیا گیا ہے اور ہر لمحہ اس پر نظر رکھی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے شوہر سے رابطہ نہ کر سکے۔ جب بھی وہ کبیر سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، کبھی سکندر تو کبھی آسماں اسے روک لیتے ہیں، ڈانٹتے اور دھمکاتے ہیں۔ لیکن ایک بار کبیر خود ریا کو کال کرتا ہے اور ریا بھی فون اٹھاتی ہے۔ کبیر بے چین ہو جاتا ہے کہ آخر ریا نے کال کیوں کی۔ کبیر چین سے بیٹھنے والا نہیں ہوتا، وہ سیدھا ریا کے گھر پہنچ جاتا ہے کیونکہ ریا ابھی تک اس کی بیوی ہے، طلاق نہیں ہوئی۔ آسماں کبیر کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کبیر صاف کہتا ہے یہ میری بیوی ہے، جب میرا دل چاہے گا میں ملنے آؤں گا، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ پھر وہ ریا سے ملتا ہے۔ ریا ناراضگی سے کہتی ہے کبیر تم نے اچھا نہیں کیا۔ کبیر جواب دیتا ہے ریا یاد رکھو میں تم سے کچھ چھیننے والا نہیں ہوں، میں نے تم سے سچی محبت کی ہے، تمہاری خوشی میرے لیے سب کچھ ہے۔ کبیر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ریا اپنے بھائی بہن کی باتوں میں آ کر اپنا رشتہ خراب نہ کرے۔ ریا الجھن کا شکار ہے، اسے کچھ حد تک اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کی بہن اس کے جذبات سے کھیل رہی ہے۔ ادھر آسماں اور سکندر اب بھی سازشوں میں لگے ہیں۔ سکندر کہتا ہے ریا کو پرانی باتیں یاد دلاؤ، اسے جذباتی کرو اور سمجھاؤ کہ اسے کبیر سے طلاق لینی ہے۔ واجد سکندر کو خبردار کرتا ہے کہ کبیر بہت چالاک ہے، اگر تم نے ریا کی طلاق نہ کروائی تو کبیر جیت جائے گا اور تم سب کو ذلیل کر دے گا۔ آسماں غصے میں آ کر سکندر پر برس پڑتی ہے کہ یہ سب تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سکندر بھی غصے میں آ کر کہتا ہے کہ سب کچھ آسماں کے کہنے پر کیا، ریا کی شادی بھی تمہارے کہنے پر ہوئی۔ اب آسماں طے کرتی ہے کہ ریا کی کمزوری یعنی اس کے مرحوم والد کو استعمال کرے گی، جیسے کبیر نے ریا کو اس کے والد کے قبر پر لے جا کر اس کا دل نرم کیا تھا، ویسے ہی آسماں اب والد کی تصویر ہاتھ میں لے کر مگرمچھ کے آنسو بہاتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا یہ سب کبیر نے کیا ہے، وہی ہمارا اصل دشمن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ریا دوبارہ آسماں کی باتوں میں آ جائے گی؟ شاید نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ سوچ میں پڑ جائے گی کہ وہ کہیں وہ کوئی بڑی غلطی تو نہیں کر رہی۔ لیکن جیسے ہی یہ خیال آتا ہے کبیر کی باتیں یاد آ جاتی ہیں کہ اس نے کبھی زور زبردستی نہیں کی، ہمیشہ اس کی خوشی کو ترجیح دی۔ کبیر عدالت سے نوٹس لے کر آتا ہے جس میں واضح لکھا ہوتا ہے کہ جب تک طلاق نہ ہو کبیر کو اپنی بیوی سے ملنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ کبیر کہتا ہے میں چاہتا ہوں تو نہیں تھا کہ بات یہاں تک پہنچے، لیکن اب حالات کچھ اور ہیں۔ وہ نوٹس سکندر کو دیتا ہے اور سکندر خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اب وہ کبیر کو ریا سے ملنے سے نہیں روک سکتا جب تک خود یا ایسا نہ چاہے، ریا ملنے کو نہ چاہے۔ اب سکندر کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ ریا کبیر کا ساتھ دے رہی ہے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں سکندر اور کشف کی شادی کی تیاریاں ہو
جائیں گی، جبکہ ریا اور کبیر کا معاملہ ابھی معلق رہے گا۔ اس ڈرامے کی چند ہی قسطیں باقی ہیں اور ایک بات طے ہے کہ ریا اور کبیر کی طلاق نہیں ہوگی۔ ہاں، آسماں کا اصل چہرہ سب کے سامنے ضرور آئے گا۔ جیسے جیسے شادی کی تیاریاں بڑھیں گی، کبیر ریا کے ساتھ ہر جگہ موجود ہوگا۔ عدالت سے اجازت ملنے کے بعد اب آسماں اور سکندر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ واجد کو دیکھ دکھ ہوتا ہے کہ اس نے ہی یہ رشتہ کروایا۔ اگر وہ آسماں کو مشورہ نہ دیتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ اب واجد فیصلہ کرتا ہے کہ سکندر کی شادی کے دن، یعنی اس کی زندگی کے سب سے اہم دن پر انتقام لے گا۔ وہ سکندر کو گولی مارنے کا ارادہ کرتا ہے اور سارا الزام کبیر پر ڈالنا چاہتا ہے، لیکن اس بار قسمت اس کا ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ آسماں خود سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی ہے۔ وہ جذبات میں آ کر سب سچ بول دیتی ہے اور واجد کو اس کے انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ آسماں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے والد کے قتل بھی برابر کی شریک تھی۔ یوں ریا اور سکندر کے سامنے آسماں کا اصل چہرہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف بیوی نے اپنی چھوٹی بیٹی منہا کو دھوکے میں رکھتی ہے اور وفا پر دوسری بیوی لانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ منہا کو جھوٹی امید دلائی جا رہی ہوتی ہے کہ اس کی شادی کبیر سے ہو جائے گی، حالانکہ حقیقت میں نہ کبیر ریا کو چھوڑنے والا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا ایسا چاہتا ہے۔ وفا جو شروع سے جانتی تھی کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، اس نے جھوٹ بولا اور سب کو دھوکا دیا۔ جب اس کے شوہر کو سچ کا پتہ چلتا ہے تو وہ وفا اور منہا دونوں کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ دونوں بہنیں دوبارہ دربدر ہو جاتی ہیں، مگر اس بار اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے۔ یوں یہ ڈرامہ ایک مکمل موڑ پر ختم ہوتا ہے۔ کبیر اور ریا دوبارہ ایک ہو جاتے ہیں۔ آسماں اپنے کیے کی سزا پاتی ہے، وفا کا جھوٹ سامنے آ جاتا ہے اور واجد اپنے گناہوں کی سزا موت کی صورت میں بھگتتا ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی اختتام ہے؟ کیا آسماں کی گرفتاری کے بعد ریا اور کبیر کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، یا ابھی کوئی ایسا راز باقی ہے جو سامنے آتا ہے؟ اگلی قسط میں سب سے بڑا ٹوئسٹ کا انکشاف ہو جائے گا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے اپڈیٹس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔